بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 16 غزل نمبر 1 جس کے شاعر ہیں میر تقی میر، ان کا تعارف اور غزل کے اشعار کی پڑھائی کی تھی، ساتھ پہلے 3 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آئیے باقی اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ غزل کے اگلے 4 شعر جو سے ہیں ان میں چوتھے نمبر پہ ہے دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ حوالہ شعر ہے، صنف سخن کے لحاظ سے یہ غزل ہے۔ غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے، شاعر میر تقی میر ہے، ماخذ کلیات غزلیات میر ہے۔ شعر کا مفہوم ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ شاعر پر محبوب کے دیدار کے بعد بے خودی طاری ہو گئی ہے، یعنی وہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو گیا ہے، اپنی بھی ہوش نہیں رہی۔ تشریح میں پہلے شاعر کا تھوڑا سا تعارف بیان کرتے ہیں۔ میر تقی میر اردو شاعری کے سرتاج تھے، انہیں اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا حسن عالمگیر ہے، ان کی شاعری شستہ، مہذب، سادہ اور پاکیزہ ہے اور انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے خاص موضوعات میں عشق، سوز و گداز، احترام آدمیت، تصوف اور دنیا کی بے ثباتی اہم ہے۔ میر ایک درویش صفت، صوفی منش اور دنیا سے بے نیاز شاعر ہیں۔ یہ تعارف آپ شعر کے ہر تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں میر محبوب کے حسن اور اس کے اچانک ہونے والے دیدار کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے محبوب کی جھلک دیکھی تو اس کا حسن اس قدر سحر انگیز اور پرکشش تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس لمحے نے میری عقل اور حواس کو مفلوج کر دیا۔ جب انسان کسی کو شدت کی حد تک چاہتا ہے تو اس کے پانے کی خوشی میں اسے اپنی ذات کی نفی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ شاعر بھی دیدار محبوب کے سحر میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ شاعر کی سب سے بڑی خواہش محبوب کا دیدار ہے۔ یہ خواہش اسے ہر وقت بے چین رکھتی ہے۔ ہزار جتن کے بعد جب خوش قسمتی سے محبوب کا دیدار نصیب ہوا تو وہ لمحہ ایسا تھا کہ شاعر کو اپنے ہوش و حواس نہ رہے، اس نے اپنی ہستی کو بھلا دیا، شاعر اپنے وجود سے بھی جدا ہو گیا اور محبوب کے حسن میں گم ہو گیا۔ حوالہ شعر ہے، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ ایک اور جوابی شعر ہے، تیرے دیدار پر اگر میرا اختیار ہوتا، تیرے دیدار پر اگر میرا اختیار ہوتا تو یہ روز روز ہوتا، یہ بار بار ہوتا۔ میر کے اس شعر کو اگر عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے شاعر کی محبت کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ شاعر خالق کائنات سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے خالق کی ہر تخلیق کو جی بھر کر دیکھے، اور جب کبھی وہ قدرت الہی کے خوبصورت مناظر دیکھتا ہے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ عشق حقیقی میں خدا کی تخلیقات کے مسحور کن مناظر دیکھ کر اپنی ہستی کو بھول گیا ہے کہ اسے بھی خدا نے بہترین پیدا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اپنی ذات خدا کی تخلیقات کے مقابلے میں نظر ہی نہیں آتی، وہ قدرت الہی میں گم ہو کر خود سے بھی بیگانہ ہو گیا ہے۔ بقول اقبال کے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شعر نمبر 5 ہے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ حوالہ شعر اسی طرح صنف سخن، غزل، شاعر اور ماخذ کا لکھیں گے۔ مفہوم میں شاعر نے حق بندگی یعنی اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ساری زندگی خالق کائنات کی عبادت، اطاعت اور سجدہ شکر میں گزاری ہے۔ تشریح، میر تقی میر اردو شاعری کے سرتاج تھے۔ یہ وہی پیراگراف ہے جو ہر شعر کے شروع میں لکھا ہے، اس کو آپ ایسے ہی نقل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تشریح طلب شعر میں شاعر اپنی تمام زندگی کی عبادت، عاجزی اور عشق کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی اپنے محبوب حقیقی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور سجدہ کرنے میں گزر گئی۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی مطلب میرا ماتھا سجدے میں ہی گھس گیا۔ تیری عبادت اور اطاعت میری زندگی کا مقصد تھا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں نے تیری بندگی اور اطاعت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ شکیل احمد کا شعر ہے، میرا خلوص تیری بندگی پہ مائل ہے، میرا خلوص تیری بندگی پہ مائل ہے، تیری رضا ہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ دوسرے مصرعے میں حق بندگی ہم ادا کر چلے میں شاعر اپنے اطمینان اور سکون کا اظہار کر رہے ہیں کہ الہی، میں نے تجھ سے اپنی وفا اور بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی حتی الامکان اس طرح گزاری ہے کہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے زندگی کی تمام شرائط کو بطریق احسن
ادا کیا ہے۔ اب دنیا سے رخصت ہوتے وقت مجھے یہ احساس اطمینان دیتا ہے کہ میں نے اپنی تخلیق کا مقصد بندگی پوری ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تمام عمر یہ کوشش کی کہ تیری عبادت میں سر مسجود رہوں، تیری نعمتوں میں شکر ادا کروں۔ تیری ہر نعمت میری ذات پر نہ ختم ہونے والا احسان ہے۔ میری یہ کوشش رہی کہ تیری مخلوق کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نے ہر لمحہ زندگی کے ہر معاملے میں تیری اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، اور اس مقصد کی کامیابی کے لیے حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو تیری رضا کے حصول کے لیے ایمانداری سے ادا کیا۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ میرا سر تیرے سجدے میں ہو اور میں یہ جان تیرے سپرد کر دوں۔ کوئی کتنی بھی کوشش کرے، تمام عمر عبادت میں بھی گزار دے، تب بھی حق بندگی ادا نہیں کر سکتا۔ شاعر بھی اپنی استطاعت کے مطابق آخری حد تک حق بندگی ادا کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں بندگی کا حق ادا کرنے کی آخری حد تک کوشش کی ہے اور اس اطمینان سے ہی دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بقول کسی شاعر کے، جان بھی دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شعر نمبر 6 ہے، نہ دیکھا غمِ دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے حوالہ شعر۔ ویسے ہی صنف سخن، غزل، شاعر اور ماخذ لکھیں گے۔ مفہوم میں اس کا ہے کہ شکر ہے کہ ہم نے دوستوں کے دکھ، درد اور تکلیفوں کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ ہمیں صرف اپنا ہی دکھ نظر آیا جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہا، اور اس کے ساتھ ہی ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تشریح میں شاعر کا تعارفی پیراگراف، میر تقی میر کو اردو غزل کا سرتاج اور بادشاہ کہا جاتا ہے، اسی طرح لکھ دیں گے جیسے باقی اشعار میں لکھا تھا، اشعار کی تشریح میں لکھا تھا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے دوستی، اثار اور غم عشق کی ایک بہت گہری اور لطیف کیفیت بیان کی ہے۔ پہلے مصرعے میں اسے دوستوں کے دکھ سے بچنے کی خوشی ہے۔ وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور شکر کا مقام ہے کہ مجھے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو کسی دکھ یا مصیبت میں نہیں دیکھنا پڑا۔ میں نے اپنے عزیزوں کے بچھڑنے کا غم نہیں دیکھا۔ میری زندگی میں میرے دوست مجھ سے جدا نہیں ہوئے اور نہ ہی ان پر میری طرح کی زندگی تکلیف میں اپنوں کے بغیر گزری ہے۔ میر کے نزدیک اپنے دوستوں کو تکلیف میں پریشان دیکھنا خود اپنی تکلیف سے بڑا دکھ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہیں اس تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں، زمانے نے مجھ پر بہت ستم ڈھائے ہیں، میں نے تمام ستم خاموشی سے سہے۔ ہمارے دل پر عشق اور زندگی کے زخموں کے داغ رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی تکلیفیں خود تک رکھیں اور اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہم نے دوسروں کا غم نہیں دیکھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں جی بھر کے رویا تو آرام آیا، میں جی بھر کے رویا تو آرام آیا، میرا غم ہی آخر میرے کام آیا۔ اس شعر میں میر کی نفاست اور دوستوں کے لیے ان کی محبت جھلکتی ہے۔ وہ مطمئن ہیں کہ ان کے جیتے جی ان کے دوست سلامت اور خوش رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے دوستوں کو ایسے حالات کا سامنا کرنا نہیں پڑا جن سے وہ گزرے ہیں، اور اس بات پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے دوست ان جیسے مصائب کا شکار نہیں ہوئے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی بھی تو مجھ سے اظہار نہیں کیا کہ مجھے دکھ ہوگا۔ ایک میں ہی ہوں جو زمانے کے ستم اور تنہا زندگی کا غم زمانے بھر کو سنا کر اپنے سفر آخرت کا منتظر ہوں۔ یہ دکھ ہمارے ساتھ ہی دنیا سے ختم ہوں گے۔ ہم تو جیتے جی مٹ گئے تیری راہ میں غالب، ہم تو جیتے جی مٹ گئے تیری راہ میں غالب، اب کیا دکھائیں گے کسی کو داغ تمنا اپنا۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ نئے لیکچر میں آخری شعر کی تشریح اور مشقی سوالات کی رہنمائی کا حاصل کریں گے۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔